السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، یسألونک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ نئے چاند کے متعلق، قل کہہ دیجئے، ہے یا یہ مواقیت پیمانہ ہے، اوقات ہے، للناسی واسطے لوگوں کے، والحج اور حج، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بیان تأتوا البیوت یہ کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا ان کی پشت سے، ولکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے، من اتقی جو کوئی پرہیزگاری کرے، وأتوا البیوت اور تم آؤ گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیابی حاصل کرو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے اے میرے پیغمبر، وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرفوں سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ الاہلہ یہ ہلال ان کی جمع ہے، پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، پھر اسے قمر کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت دریافت کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ چاند ہر ماہ ہلال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، پھر وہ 14ویں کو پورا بدر ہو جاتا ہے، آخری رات بالکل غائب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ نئے چاند کی صورت میں نمودار ہو جاتا ہے، جس سے شہروں اور بستیوں کے علاوہ صحراؤں اور سمندروں میں رہنے والوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ اس کی مختلف حالتوں سے تاریخ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ جبکہ سورج ہمیشہ مکمل رہتا ہے، اس کے حساب سے وقت اور تاریخ معلوم کرنا دنیا کے ہر حصے میں رہنے والوں کے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلنے والے چاندوں کو بطور کیلنڈر مقرر فرمایا۔ حج، کفارات اور معاملات، مثلا طلاق اور وفات کی عدت چاند کے لحاظ سے ہی مقرر فرمائی۔ ہر ماہ طلاق ہونے والے چاندوں کے لحاظ سے الاہلہ جمع ذکر فرمایا۔ ولیس البر بیان تأتوا البیوت من ظہورہا حج کا ذکر آیا تو ایام حج میں جاہلیت کی ایک رسم کا رد فرمایا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ انصار جب حج کرتے پھر واپس آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اب انصار کا ایک آدمی حج سے آیا اور اپنے دروازے کی طرف سے داخل ہو گیا تو گویا اسے اس کی آر دلائی گئی تو یہ آیت اتری، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا بخاری العمرہ باب قول اللہ تعالی وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا حدیث نمبر 1808۔ دوسری روایت میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں جب لوگ احرام باندھ لیتے تو گھروں کی پچھلی طرف سے گھر آتے تو اس پر یہ آیت اتری، بخاری التفسیر باب ولیس البر بیان تأتوا البیوت حدیث نمبر 3512۔ آیت میں دونوں کا رد ہے، ولیس البر بیان، اس میں ولیسا کی تاکید با کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ترجمہ کیا ہے، نیکی ہرگز یہ نہیں ہے۔